تو جو بدعت کی تعریف آج لیٹسٹ تعریف ہے کہ نیا کام ہو، دین میں ہو اور ثواب سمجھ کے کیا جائے، وہ بدعت ہوتا ہے اور بدعتی جہنمی ہوتا ہے۔ تو امام بخاری نے تو پوری نماز گھڑ لی حدیث لکھنے کے لیے، ہم نے کوئی میلاد کی نماز نہیں گھڑی کہ صلاۃ میلاد پڑھی جا رہی ہے۔ امام بخاری نے صلاۃ کتابت حدیث بنا لی، حدیث لکھنے کی نماز۔ اور یہ کہ ویسے تو نماز کے لیے صرف وضو کافی ہے، لیکن حدیث لکھنی ہو تو ساتھ غسل بھی کرنا ہے۔ دین میں ایک نیا کام انہوں نے شروع کر لیا، اور وہ طلب ثواب کے لیے کر رہے تھے، عذاب کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ رحمان الرحیم۔ آج ایک ڈاکٹر اشرفی صاحب کی بات میرے سامنے آئی اور اس نے ببانگ دل کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا جائز ہے اور ثابت ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس حدیث لکھنے کے واقعات سے وہ اس بات کر رہے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث لکھتے تھے تو ہر حدیث کے لیے وضو کرتے اور 2 رکعت پڑھتے اور غسل بھی کرتے، اور اسی طرح اس نے 16 سال اس پر لگا دیے، اور اس طرح اس نے نوافل ادا کی۔ اگر آج عید میلاد النبی بدعت ہے تو یہ بھی بدعت ہونا چاہیے، یہ تو بدعت نہیں ہے، کس نے بھی نہیں کہا ہے۔ نہ بھی ڈاکٹر صاحب اتنا جاہل ہے اور ان پڑھ ہے کہ میرے لیے کس کی جہالت کا کوئی انتہا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسُّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا، بس ایسی حالت میں تمہیں چاہیے کہ میری سنت اور میرے خلفاء کی راشدین کی سنت پر عمل پیرا رہو اور اس سے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر عید میلاد النبی منانا ایسے میں کہ نہیں یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے، حکم دیتے، پھر صحابہ کرام، پھر ائمہ مجتہدین، فقہاء کرام، مثال کے طور پر انہوں نے کوئی مسئلہ چھوڑی، یہ دین نہیں ہے۔ اگر یہ دین ہوتا پھر کہتے امام بخاری نے تو سنتیں پڑھی ہیں اور نوافل ادا کیے ہے، غسل کیا ہے، تو وہ تو جائز طریقہ ہے، وہ تو عبادت ہے، اور وہ تو کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معاشر المسلمين وخذوا طريق من كان قبلكم۔ اسی کو ذکر کے اعتصام میں علامہ شاطبی نے 310 نمبر صفحہ ہے، جلد نمبر 2، جو عبادت صحابہ کرام نے نہیں کی وہ عبادت تو تم بھی نہ کرو، کیونکہ پہلے لوگوں نے پچھلے لوگوں کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جس کو یہ پچھلے لوگ پورا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے پورا نہیں کیا، تم ان پر خیانت کا اعتماد کرتے ہو، گمان کرتے ہو۔ لا تقدموا بین ید اللہ و رسول، اللہ و رسول سے آگے مت بڑھو۔ جب اللہ نے نہیں کیا، رسول نے نہیں کیا، صحابہ نہیں کیا، ائمہ تابعین، مجتہدین، امام بخاری، مسلم نے نہیں کیا ہے، اگر یہ کام جائز ہوتا اور اس کی گنجائش ہوتی تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 2 رکعت کے بجائے عید میلاد النبی مناتے۔ تو عید میلاد النبی کیوں نہیں منایا؟ تو معلوم ہو کہ دین نہیں ہے نا۔ اس لیے حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر عبادت جو صحابہ کرام نے نہیں کیا ہو تو پھر وہ عبادت مت کرو، کیونکہ اول نے پیچھے والوں کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ فاتقوا اللہ یا معاشر المسلمین وخذوا طریق من کان قبلکم، بس اللہ سے ڈرو اے اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، پہلے لوگوں کے طریقے کو اختیار کرو، پہلے لوگوں کے طریقے کو اختیار کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، جو زندہ رہا تم میں سے میرے بعد تو وہ بہت سے اختلافات دے گا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین
وہ خلافۂ راشدین مہدیین کی سنت کو پکڑ لے، تمسکو بہا، مضبوطی سے تھامے رکھو اس کو، وعضوا علیہ بالنواجذ، اور دانتوں سے پکڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت اللہ و اطاعت رسول ہے۔ اب امام بخاری نے تو عید میلاد نہیں بنایا، اگر یہ دین ہوتا وہ مناتے، امام مسلم مناتے، امام بخاری مناتے، اور اس کے علاوہ امام ابو داؤد، نسائی وغیرہ ائمہ مجتہدین سلاسل والے 3 سے 4 سلسلے ہیں، انہوں مناتے، انہیں میں شیخ عبد القادر جیلانی نہیں منایا، خود احمد رضا خان بریلوی نہیں مناتے، اور خود وہ مثال کے طور پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے 10 محرم کو ہے، بعد نے 4 ربیع الاول بتایا، بعد 9 بتایا، 8 بتایا، اور 8 اور 9 پر علماء اتباع کرتے ہیں، 12 پر تو پیغمبر کی وفات ہے، اور اس کو برافات کہتے تھے لوگ۔ لہذا کیسی مثال کے طور پر یہ کام کرتے ہو؟ لہذا اس صورت میں اس کو چیلنج رکھتا ہوں، ڈاکٹر صاحب اس کو ثابت کرے کہ عید میلاد النبی کہاں ثابت ہے، عید میلاد النبی ثابت کہاں سے، آپ مجھے یہ ثابت کریں۔